الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلو صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن تردین و دنیا شاد کن غوث اعظم دستغیر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثارو بے فضلی تبارک و تعالی آج کی یہ 11ویں نشست جس میں ہم لوگ تشریف رکھتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرتے ہوئے حق بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسے کہ آپ نے 10 محرم الحرام کی شب کو جو ہے اس ناچے سے، اس فقیر سے ایک بات سنی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل آنے والے 12 محرم الحرام کی شب کو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے پورے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مقدس کتاب، لا ریب کتاب، انمول اور واحد کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید کیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، یعنی ہم ان کی زندگی کو سمجھ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اس جملے پر آپ کو آج غور کرنا ہے، مختصر سا بیان ہوگا لیکن اس جملے پہ غور کرنا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ یہ کہنے والی ذات اللہ کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میری راہ میں مار دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک مقام پر تو اور یہ بھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مردہ کہنا اور ہے، کہنے سے پہلے انسان ذہن میں سوچتا ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے بارے میں
گمان بھی نہ لے جاؤ، سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معرکہ کربلا آپ سنتے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے جب تک آپ کی عمریں ہیں، اور یہ جو ذکر ہے یہ ذکر چلتا رہے گا، کیونکہ عام مومنین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب حسین کی طرح ذکر خدا شاید کسی نے کیا ہو ان کے دور سے لے کر آج تک، اور حسین کے جیسا اسلام کا چرچا ان کے دور سے لے کر آج تک شاید کسی نے کیا ہو۔ لہٰذا یہ ذکر نہ کل بن ہو سکتا تھا، نہ آج، نہ صبح قیامت تک بن ہوگا، بلکہ ذکر حسین کرنے والوں میں روزانہ اضافہ ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ نے میرے مزاج کو بھاپ لیا، آپ نے میرے انداز بیان کو 10 روز تک سنا کہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ شہادت حسین بیان کرنا یا امام حسین کی شہادت کو لوگوں کے درمیان میں بیان کر دینا، نہ یہ حسین ابن علی کا منشا تھا اور نہ یہ شہدائے کربلا کے جتنے جو ساتھی تھے ان کی فکری تھی۔ بس ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا جو ہے تو انداز اور مشن یہ تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا جائے، ان کے دین پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، ان کے دین کو مانا جائے، اور ان کے دین کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو اختتام کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا، ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ بہرحال ایک مسئلہ بہت لوگوں کے درمیان میں یہ گردش کرتا ہے کہ یہ جو لوگ سلام یہاں سے پڑھتے ہیں اکثر اہل سنت والجماعت کے لوگ، تو کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہوگے یا کسی کا ایسا عمل رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل کو جب سرزمین کربلا میں جناب والا شہید کر دیا گیا، ان آل میں سے ایک فرد واحد بچ گیا تھا جسے پوری دنیا زین العابدین کہتی ہے، جسے پوری دنیا جناب والا علی اوسط کے نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ یہ ایک فرد واحد مرد کلندر سرزمین کربلا میں جناب والا بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ آپ خیمے سے باہر آتے، آپ کو خیمے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لاتی ہے، چونکہ آپ بیمار تھے اور خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی، آپ پر غنودگی اتنی طاری تھی کہ آپ خیمے میں ہی آرام کر رہے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جاتی ہے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے کر آتی ہے، اور اب جناب والا یہ اسیر، یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھنے والا ہے۔ یہ منظر کو جب امام زین العابدین دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا لاشا وہاں پڑا ہے، حضرت عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، حضرت علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، حضرت علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے، یہ تمام خونی منظر جب امام علی مقام کے شہزادے یعنی اوسط شہزادے جن کو دنیا زین العابدین کہتی ہے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور مدینے کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہتے ہیں ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ یہ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے جانثاروں حضرت زین العابدین نے مدینے کی سرزمین کی طرف رخ کر کے ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان التیاری الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. اے باد صبا، اے ہوا، جب تیرا گزر مسجد نبوی سے ہو جائے، جب تیرا گزر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے ہو جائے تو انہیں کہنا کہ تمہارے چمن کے پھول کو مرجھا دیا گیا ہے، تمہارا چمن بکھیر دیا گیا ہے. لیکن جب تم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے گزرنا تو بلغ سلامی روزتن، تو میرا سلام نانا کو عرض کرنا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرنا اے زین العابدین تم تو سرزمین کربلا پر ہو اور نبی کونین مدینے کی سرزمین پر ہو، اتنے دور سے تم کہہ رہے ہو بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. کیا نبی اتنے دور سے سلام سن لیں گے؟ کیا نبی اتنے دور سے سلام کا جواب دیں گے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلام پہنچے گا؟ تو زین العابدین نے ہمارے مسلک کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری تعلیم کو، ہمارے تمدن کو صاف اور ستھرا کر کے بتا دیا. او لوگا یہ کسی اور کا نظریہ ہوگا، یہ کسی اور کا خیال ہوگا، یہ کسی اور کی فکر ہوگی کہ مصطفیٰ نہیں سنتے، بلکہ مصطفیٰ کا تو حال یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. زین العابدین فرماتے ہیں بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. نبی دور سے بھی سنتے ہیں، نبی نزدیک سے بھی سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پورا سلام فرماتے ہیں. اور پھر وہاں سے قافلہ آگے بڑھتا ہے. قافلے کو سب سے پہلے عمرو بن سعد کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کوفے میں جو رہتا ہے وہاں لے آئے. اب وہاں سے وہاں تک اور کوفے سے پھر دمشق روانہ ہوا قافلہ. تو جب کرب و بلا سے یہ قافلہ چلا تو چلنے کے ساتھ میں کئی مقامات پر یہ قافلہ ٹھہر کر چلنے لگا. ایک مقام پر قافلے کو ٹھہرایا گیا اور ٹھیک جو ہے نماز مغرب کے وقت میں وہ ٹھہر گیا. صاحب نماز مغرب کے وقت میں تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے. وہاں پر اس لیے ٹھہرایا گیا کہ قافلے والوں میں جو پیدل چل رہے تھے، یہ یزیدی لشکر جو چل رہے تھے، نیزے کے اندر کچھ سروں کو لے کر شہدائے کرب و بلا کے چند سروں کو، سب سروں کو لے کے نہیں گئے تھے، چند سروں کو لے کر جب یہ جا رہے تھے تو ان کو جانے میں جب پیاس لگی تو نماز مغرب سے پہلے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رک گئے. مغرب کا سماع تھا اور جب تھوڑی دیر رک گئے، 1-1.5 گھنٹہ رکنے کے بعد جب قافلہ آگے بڑھنے لگا تو تھوڑے دور جو ہے قافلہ تو چلا، لیکن جس نیزے پر امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا، اچانک وہ نیزہ اس یزیدی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا. نیزہ چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا. پھر اس نے فوراً اٹھانے کی کوشش کی، بڑی کوشش کی. نیزہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہلتا تک نہیں ہے. اس نے اپنے فوج میں، وہ یزیدی لشکر میں جو بہادر تھے، ان کو آواز دی کہ امام علی مقام کا سر جس نیزے پر تھا، اچانک وہ ہاتھ سے جنبش ہوا، گرا اور زمین میں گڑ گیا. اکھڑتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے. کیا ماجرا ہے؟ سب لوگوں نے ہلانے کی مل کر کوشش کی، نیزہ ہلتا نہیں ہے. اب جناب والا اس لشکر کا جو سپہ سالار عمرو بن سعد تھا، وہ زین العابدین کے پاس آیا اور زین العابدین سے کہنے لگا، اے شہزادے، ہم جانتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کچھ تو معاملہ ہے جو حسین ابن علی آگے نہیں بڑھ رہے. کیا کہا؟ حسین ابن علی آگے نہیں بڑھ رہے. یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ حسین کو اپنی مرضی سے نہیں چلایا جا سکتا. حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی اگر چلنا ہو تو وہ خود اپنی مرضی سے چلتے ہیں، یزیدیوں کی مرضی سے نہیں چلتے.
کہا کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ سر حسین آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت زین العابدین چونکہ ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا، آپ اپنی پھوپھی جان کے پاس آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا پھوپھی جان ذرا دیکھو کوئی بچہ یا بچی امام علی مقام کے خاندان سے کوئی رہے تو نہیں گئی جس کی وجہ سے بابا جان آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو کہتے ہیں جس جگہ امام علی مقام کے سروں کو، ان کے لشکر کے سروں کو لے کے جا رہے تھے، جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اتفاق سے وہاں پر اونٹ کو بھی اور اونٹنیوں کو بھی بٹھا دیا گیا۔ ایک کجاوے کے اندر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی۔ جیسے اونٹ بیٹھا آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ پانی پینے کا شور و گل کر رہے ہیں۔ تو آپ کجاوے سے اتری اور اترنے کے بعد ایک دور دراز پر جھاڑیاں تھی، گھنی جھاڑیاں تھی، وہاں جا کر آرام کرنے لگی۔ اب کسی کا خیال نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی خیال نہیں، حضرت زین العابدین کا بھی خیال نہیں۔ جناب والا یہ واقعہ ہو گیا تھا، خیال جو چل رہے ہیں ان میں سے کسی کا نہیں ہے، لیکن حسین کا سر نیزے پر ہے، وہ سب کا خیال کر رہے ہیں سکینہ ہے یا نہیں ہے، سکینہ کجاوے میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نواسہ جو نیزے پر بلند ہونے کے بعد بھی اپنے پورے قافلے کی رہنمائی کر رہا ہے، اپنے پورے قافلے کا دھیان رکھ رہا ہے، اپنے پورے قافلے کی جناب والا رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ جب دیکھا گیا تو سکینہ موجود نہیں تھی۔ حضرت زینب فوراً اونٹ سے اتری اور سکینہ کہتے ہوئے، آواز بلند کرتے ہوئے جس طرف قافلہ رکا تھا اس طرف دوڑنے لگی۔ تو دیکھتی کیا ہے، ایک دور دراز پر جھاڑی کے اندر ایک خاتون ہے جو پردہ پوش ہے، خاتون ہے جو پردہ پوش ہے، اور وہ خاتون نے حضرت سکینہ کو اپنے گود میں لے لیا ہے، اور حضرت سکینہ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے کرب و بلا کی ان کو کہانیاں بتا رہی ہے، کہانی سنا رہی ہے۔ وہ خاتون سنتی ہے اور سن کر روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور حضرت سکینہ ان کو کہانی سناتی ہے کہ میں نے چچا عباس سے پانی کے لیے کہا تھا، چچا عباس ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں چلے گئے، آج تک انہوں نے میری تمناؤں کو نہیں ٹھکرایا تھا اور اب پانی لے کر نہیں آئے۔ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں اور میٹھی میٹھی داستان اپنے میٹھے زبان سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کو سنا رہی ہے، اور وہ خاتون اس بچی کی محبت میں گم ہے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زینب نے جب یہ دیکھا تو چیخ کر کہا، اے خاتون تم ہو کون؟ یہ عالم میں تم کون ہو کہ جہاں ہمیں پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری داستان سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے درد پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تم کون ہو کہ سکینہ کو گود میں لے کر کرب و بلا کی کہانی ان سے سن رہی ہو، اس عالم میں بھی ان سے داستان سن رہی ہو۔ اللہ اکبر! حضرت زینب فرماتی ہے، مورخین نے لکھا جب وہ خاتون نے اپنے نقاب کو پلٹا، اللہ اکبر، یہ تو بات روحانیت کی تھی، لیکن حضرت زینب فرماتی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ جب وہ خاتون نے اپنے دوپٹے کو پلٹا تو وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ میری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ کو جب دیکھا تو دیکھتے رہ گی، لیکن یہ روحانیت والا معاملہ تھا، بظاہر نہیں تھی، روحانیت والا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھوں سے
پردہ پوش ہو گئی اور حضرت سکینہ کو حضرت زینب نے اپنے کاندھے سے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کجاوے میں رکھا، اور کجاوے میں رکھنے کے بعد قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بتانے کا معاملہ یہ ہے، میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوامردی اور وہ ہمت سے کام لیا ہے۔ آپ نے تمام شہداء کے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھا ہے، لیکن آپ نے جناب والا اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹنے نہیں دیا، اپنی حیا کو جانے نہیں دیا۔ یہ سکینہ چھوٹی سی سکینہ ہے، لیکن اللہ اکبر، جب دوپٹہ ان سے چھین لیا گیا تھا تو یہ سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ ڈھانک لیا کرتی تھی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی شہزادیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تو انہوں نے اپنے زلفوں سے اپنی حیا کو محفوظ کیا ہے، اپنی زلفوں سے یعنی اپنے بالوں سے جناب والا اپنی حیا کو بچایا ہے۔ تمہارے پاس جناب والا الماری بھر بھر کے دوپٹے رکھے ہوئے ہیں، الماری بھر بھر کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ ہم جب نکلتے ہیں تو اپنے سروں کو نہیں ڈھانپتے، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتے، اس کے باوجود ہمیں یہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم زینب کی جو ہے تو ہم زینب کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، ان کی جناب والا نوکرانیاں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، خادمہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ زبان سے اگر کوئی خادمہ بن جاتا تو مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی رہتا ہی نہیں کہ جو خادمہ نہ ہو۔ خادمہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور خادمہ بننا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ زینب کی خادمہ بننا ہو یا فاطمہ کی خادمہ بننا ہو یا سکینہ کی خادمہ بننا ہو، یاد رکھنا ہمارے پاس اتنے لباس ہونے کے باوجود ہم بے حیائی کو جناب والا عام کرتے ہوئے چہرے پہ اپنا نقاب نہیں ڈالتے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نہیں نکلتے۔ میں نکلنے سے ممانعت نہیں کرتا، لیکن حیا کی بات کرتا ہوں۔ آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی بات کرتا ہوں، حضرت زینب کی سیرت کی بات کرتا ہوں، حضرت سکینہ جو 6 سال یا بروایت دیگر 5 سال کی ہے، ان کی حیا کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہی سکینہ ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، حضرت زینب کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جانتے ہو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں سے کیا کہا تھا؟ او یزیدیو، ہماری اگر بات ماننا ہو تو ایک بات مان لو۔ یہ ننھی سی بچی کہتی ہے ایک بات مان لو۔ اللہ اکبر، یزیدیوں نے کہا، یزیدیوں نے سوچا کہ شاید یہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی ہوگی، یا پینے کے لیے کچھ مانگ رہی ہوگی، یا تحفے تحائف مانگ رہی ہوگی، یا پیٹ یا اونٹ کی ننگی پیٹ پر برینا پیٹ پر تھک گئی ہوگی تو کجاوے کے اندر یہ جناب والا کچھ راحت دے چیز مانگ رہی ہوگی۔ لیکن جانتا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ او یزیدی لشکر کے لوگوں سنو، میں تم سے اتنی فریاد کرتی ہوں، صرف اتنی فریاد کرتی ہوں، جو نیزے پہ لے کر سر تم آگے چل رہے ہو ان سے ہمارے قافلے کو تھوڑا دور کر دو، یعنی جو لوگ سر کو دیکھنے آ رہے ہیں وہ سر کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے، تاکہ ہماری حیا باقی رہے، تاکہ ہمارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی غیر محرم حضرت سکینہ کے چہرے کو نہ دیکھ لے، حضرت زینب کے چہرے کو نہ دیکھ لے، حضرت فاطمہ بنت حسین کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اس حال میں بھی حیا کا خیال ہے، اس حال میں بھی پردے کا خیال ہے، اور پردے کا خیال ہے کس کو؟ جو 6 سال کی بچی ہے اس کے پردے کا حال یہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گھر کی جوان شہزادیوں کے پردے کا حال کیا ہوگا؟ تم اگر کنیز بننا چاہتی ہو، تم اگر خادمہ بننا چاہتی ہو، تم اگر ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو، تم اپنا کردار اس انداز سے بنانا چاہتی ہو، تو یاد رکھنا تمہارا حیا دنیا میں بھی کام آئے گا، تمہاری حیا کے ساتھ زندگی گزارنا قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ تمہیں بتانے کی حاجت نہ ہو، بلکہ تمہیں دیکھ کر دنیا کہہ پڑے کہ جانے والی حضرت زینب کی خادمہ ہے، جانے والی حضرت سکینہ کی خادمہ ہے، جانے والی حضرت فاطمہ کی خادمہ ہے۔ اگر کہنے والوں نے تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے عمل کو دیکھ کر، تمہارے حسن اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے پردے میں رہنے کو دیکھ کر
کر یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا کل بھی اسلام کی خواتین بڑی معزز تھی، آج بھی اسلام کی خواتین بڑی معزز ہوگی، اور صبح قیامت تک اسلام کی خواتین پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جالسات یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھا، اور جناب والا عبید اللہ بن زیاد سے مل کر اور ملا کر یزیدیوں نے جب شام کی طرف، بہت وقت کم رہا، ایک واقعہ سن لے، میں مختصر میں ختم کر دوں گا۔ جب یہ آگے بڑھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں شعور نہیں۔ بہت سارے لوگ کہے گے نا کہ بھئی امام حسین کا جسم کہاں تھا؟ سر نیزے پر تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ نیزے پہ سر گڑ گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا وَلَٰكِن لَا تشعرون، وَلَٰكِن لَا تشعرون۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا تمہیں ان کی زندگی کا شعور، ہم کیسے انہیں زندہ رکھتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ آگے یہ قافلہ بڑھا۔ اب آگے جب یہ قافلہ بڑھا تو دمشق کے اندر چاروں طرف سجاوٹ کر دی گئی تھی، چاروں طرف باجے بج رہے تھے، چاروں طرف باجے بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف جو ہے تو آپ دیکھیں کہ خوشی کا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے پورے دمشق کے اندر یہ بات پھیلا دی تھی، یہ بات عام کر دی تھی کہ کچھ باغیوں نے ہماری خلافت کے عوض میں آواز اٹھائی ہے، ہم نے ان سے جنگ کیا ہے، اور ان باغیوں کے سروں کو دمشق لایا جا رہا ہے، ان باغیوں کے گھر کی خواتین کو قیدی بنایا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دمشق میں رہنے والے لوگوں کو نہیں معلوم تھا جن سے اس نے جنگ کیا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ چند کو معلوم تھا لیکن سب کو معلوم نہیں تھا۔ سجا دیا گیا، اور سجانے کے بعد یہ قافلہ جب جانے لگا، آگے جانے لگا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ جب آگے بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ جب آگے جا رہا ہے، تو ادھر لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، ادھر لوگ شہنائیاں بجا رہے ہیں، ادھر لوگ ناچ گانے میں مشغول ہیں، اور پورا دمشق خوشیاں منا رہا ہے، پورا دمشق خوشیاں منا رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اسی ماحول میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ قافلہ کون ہے، اور قافلے کے جناب والا جن کے سر آ رہے ہیں وہ سر کس کے ہیں، لیکن میں نے اپنے چھت کے اوپر جب چڑھا اور دیکھا کہ قافلے والوں کو دیکھوں تو اس میں سے ایک سر تھا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جانتے ہو آپ وہ سر کس کا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں وہ حسین ابن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سر تھا، کہ ادھر تماشا ہو رہا تھا، ادھر لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ادھر لوگ باجے بجا رہے تھے، اور حسین ابن علی نیزے پر رہ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بات واقعہ بتانا میرا مقصد نہیں ہے، اور آپ میرے مزاج سے واقف ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب ہمارے سامنے یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے محلے کے اندر امام حسین کے نام سے اگر ڈھول پیٹے جائے، امام حسین کے نام سے اگر ماتم کیا جائے، امام حسین کے نام سے خوشیاں منائی جائے، تو حسین نے کردار دے دیا، حسین نے عمل دے دیا، حسین نے فکر دے دیا، حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کر یہ بتا دیا اور لوگوں جب تماشائی تماشا کر رہے ہو، جب لوگ ناچ رہے ہو، جب لوگ تماشا بنا رہے ہو میرے نام کا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ مسجد میں یا گھر میں جا کر وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ تماشا والوں کے ساتھ مل جانا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ حسین کا کام ہے۔ اب 10 محرم اگر آئے، 9 محرم آئے، یا کوئی بھی محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کے ساتھ رہ کر جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ کبھی یاسین پڑھ لے، کبھی سورہ رحمان پڑھ لے، کبھی سورہ کہف پڑھ لے، جس کو جو آتا وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ نیزے پر رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ حسین ابن علی
علی کا کردار ہے، اور حسین کے نام کو جناب والا عام کر کے ڈھول تماشے پیٹنا یہ یزیدیوں کا کردار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے صاحب، ظاہر سی بات ہے، جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اس محفل میں کوئی ڈھول بجائے گا کیوں؟ مجھے بتائے بجائے گا کیوں؟ بجائے گا تو وہاں بجے گا تو وہاں جو جیتے ہیں بظاہر، جو بظاہر جیتے ہیں، خوشیاں وہاں منائی جائے گی۔ حسینی خیمے میں خوشیاں کیسی منائی جائے گی؟ حسینی قافلے میں خوشیاں کیسی منائی جائے گی؟ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ ہم حسین کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم تو حسین کو شہید سمجھتے ہیں، وہ تو زندہ ہے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حسین زندہ ہے اس لیے آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ حسین زندہ ہے اس لیے آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ تو حسین نے جو شہادت کے جام کو نوش فرمایا، کس وجہ سے؟ کیا مشن تھا؟ کیا مشن تھا؟ کیا حسین معاذ اللہ بے نمازی تھے؟ کیا حسین معاذ اللہ شریعت سے دور تھے، شریعت کے باغی تھے؟ کیا حسین ابن علی معاذ اللہ رب العالمین ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ اسلامی لبادہ نہیں پہنتے تھے؟ اسلامی ماحول میں زندگی نہیں گزارتے تھے؟ تو گزارتے تھے، تو جب یہ گزارتے تھے تو آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ آپ کے چہرے سے داڑھی کہاں گئی ہے؟ آپ کا اسلامی معیار کیا ہے؟ آپ کی اسلامی فکر کیا ہے؟ اگر یقین مانو وہ اسلامی فکر کو زندہ کر لے گے تو پھر یہ تماشوں سے وہ خود بخود دور ہو جائے گے۔ امام عالی مقام کا قافلہ پھر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دمشق میں ایک خاتون ہے، سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاتون نے اپنے خادم کو بھیجا، بس اتنا واقعہ سن کے برداشت کر لے اتنا۔ ایک خاتون نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ یہ جو قافلہ آیا ہے ان سے پوچھو ذرا ان کی کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ خادم جب آیا اس نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ ہماری جو ہے جہاں ہم خدمت کرتے ہیں ہمارے ملکہ یہ بات کر رہی ہیں، جن کے ہاں ہم خدمت کرتے ہیں، خادم ہیں ہماری آقا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری کوئی تمنا نہیں ہے صاحب۔ وہ خادم نے اس خاتون کو جا کر یہ کہا کہ ان کی کوئی تمنا نہیں ہے، تو کہا جاؤ یہ تھوڑا پانی ہے ان کو پلا دو۔ پانی آیا پلا دیا گیا، پانی آیا پلا دیا گیا، کھجور آئے کھلا دیے گئے۔ صاحب اس خاتون نے کچھ کپڑے بھیجے، ریدہ یعنی دوپٹے بھیجے، وہ اڑا دیے گئے۔ جب یہ خادم ایک ایک کو پانی پلا رہا تھا آنے والے قافلے کو، آنے والے قافلے میں کون؟ حسینی قافلے کو، حسینی قافلے کو، کبھی فاطمہ بنت حسین کو، کبھی سکینہ بنت حسین کو، کبھی زین العابدین بنت حسین کو، کبھی زینب ابن علی کو۔ یہ جب قافلے والوں کو پانی پلا رہا ہے، کھجوریں کھلا رہا ہے، ان کو ریدہ دے رہا ہے، تو حضرت زینب کہتی ہے اے شخص، جب سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں آخر تو ہے کون جو ہم سے اتنی محبت سے پیش آتا؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں، میں جہاں خدمت کرتا ہوں، میں جن کے پاس نوکری کرتا ہوں، اس خاتون نے ہم کو یہ کہا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اس کو بلا لاؤ۔ وہ خاتون آئی تو حضرت زینب نے پوچھا اے خاتون تم یہ خدمت کیوں کر رہی ہو؟ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے خاندان کا یہاں کوئی نہیں رہتا ہے، لوگوں نے ہمیں بے بس سمجھا ہے، لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، خاتون تو ہماری خدمت کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے وجہ کچھ نہیں ہے، میں مدینے میں رہا کرتی تھی، میرے شوہر یہاں تھے، شادی ہو گئی یہاں آ گئی، لیکن جب میں مدینے میں رہتی تھی تو میں کسی کی خادم تھی۔ کہ تم کسی کے کہاں؟ ہاں میں کسی کی خادم تھی، اور جن کے گھر میں خدمت کرتی تھی ان کا معیار بڑا اعلیٰ تھا، ان کا کردار بڑا اعلیٰ تھا۔ تو حضرت زینب کہتی ہے خاتون تم کہاں خدمت کرتی تھی؟ کہا جب میں خدمت کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا،
حضرت فاطمہ کی میں کنیز ہوں، حضرت فاطمہ کی میں خادمہ ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ تم جا رہی ہو دمشق، جاؤ، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، لیکن تمہاری موجودگی میں ایک قافلہ کربلا سے آئے گا نا، ایک قافلہ کربلا سے آئے گا، تو جب تمہارے پاس جو کچھ ہے نا وہ قافلے کی مدد کر دینا، اگر کچھ نہ ہو تو کم سے کم اس قافلے والوں کو پانی ضرور پلا دینا۔ اللہ اکبر، وہ قافلے والوں کو پانی ضرور پلا دینا۔ وہ خاتون یہ بات سن رہی ہے، حضرت زینب یہ بات سن رہی ہے، وہ خاتون کہتی ہے آپ کون ہیں مجھے نہیں معلوم، اور حضرت فاطمہ نے بھی نہیں فرمایا تھا کہ قافلہ کون کیسا آئے گا، کس کا ہوگا، صرف یہ کہا تھا جب کربلا سے قافلہ آئے گا نا تو کچھ نہ ہو تو پانی ضرور پلا دینا، بس میں میری جو ہے جن کے ساتھ میں نے جنت میں رہنا ہے، جو میری آقا ہے، جو میری ملکہ ہے، جن کی میں خادمہ ہوں، جن کی میں نے خدمت کی ہے، میں نے ان کے فرمان کو آج زندگی بخشی ہے، ان کے فرمان کو عملی جامہ پہنایا ہے، بس میرے پاس جو تھا میں نے خدمت میں عرض کر دی۔ حضرت زینب رونے لگی، حضرت زینب رونے لگی، پھٹ پھٹ کے رونے لگی۔ خاتون سے کہتی ہے خاتون، اے خاتون تیری کوئی تمنا ہے تو کہہ دے، ہم لوگ دعا کر دیں گے۔ حضرت زینب نے اپنی پہچان نہیں بتائی، کہا ہے تو کہہ دے ہم لوگ دعا کر دیں گے۔ کہا تمنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے عزت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے شہرت سے بھی نوازا ہے، کوئی تمنا نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے زندگی میں صرف ایک تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے کیا تمنا ہے کہو، ہم تمہارے لیے دعا کر دیں گے کہ اللہ تمہاری وہ آرزو پوری کر دے۔ وہ خاتون کہتی ہے بس ایک تمنا میری زندگی میں ہے، اور اللہ کرے کہ وہ تمنا پوری ہو جائے۔ جب میں نے حضرت فاطمہ کا گھر چھوڑا تھا، یعنی جب میری شادی ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کے گھر میں 3 بچے تھے، ایک کو حسن کہتے تھے، ایک کو حسین کہتے تھے، ایک کو زینب کہتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ فاطمہ کا تو انتقال ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بس اب 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا رہ گیا ہے۔ میری فاطمہ کا ایک بیٹا حسین رہ گیا ہے، ایک بیٹی زینب رہ گئی ہے۔ اے خاتون تو دعا کر دے، میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، لیکن کربلا سے لٹے ہوئے قافلے میں آ رہی ہے، بس یہ دعا کر دے، یہ تمنا کو اللہ پوری کر دے کہ مرنے سے پہلے پہلے حسین کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے پہلے وہ زینب کو دیکھ لو۔ حضرت زینب کی چیخ بلند ہوئی، اپنے چیخ کے انداز میں کہنے لگی اے خاتون جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری منت کو پوری کر دیا ہے، تمہاری دعا کو پوری کر دیا ہے، تمہیں مدینہ جا کر حسین کو نہیں دیکھنا ہوگا، ذرا آگے بڑھو، جو نیزے پر ہے وہی حسین ابن علی ہے، اور جن سے تم دعا کی فریاد کر رہی ہو یہی زینب ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر، جب ہوش آیا تو اس نے کہا تم زینب ہو، تم زینب ہو، ان یزیدیوں نے امام علی مقام کے گردن کو کاٹا ہے، ان کے سر کو اڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان یزیدیوں کا برا ہو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات کہی تھی آج بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کسی اور کو پانی پلانے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ اپنی آل کو پانی پلانے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ کہتی تھی کہ کچھ نہ ہو تو کم سے کم اس قافلے کو پانی ضرور پلا دینا، ان کے لبوں پر ایک گھونٹ پانی ضرور پلا دینا، اس لیے کہ جو قافلہ آ رہا ہوگا وہ بڑا پیاسا ہوگا، وہ بڑا ستایا ہوا ہوگا، وہ بہت بھوکا ہوگا۔ اگر تو زندہ رہے اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہاں سے بات یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بات کرنے والوں، ان کے لخت جگر کا حال یہ ہے کہ کربلا میں کون بچے گا اور کیسا قافلہ اس خادمہ کے گھر کے سامنے سے روانہ ہوگا، اس کو کیا نصیحت کرنا ہے، اس کو کیا وصیت کرنا ہے، اس کی وصیت پر یہ عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، وہاں تک اس کی زندگی باقی رہے گی یا
نہیں رہے گی. یہ تو حضرت فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتی ہے. جب فاطمہ اتنا علم رکھتی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے, سوچو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال کیا ہوگا. جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کا حال یہ ہے, گھر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں, تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنا علم رکھتے ہوگے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے, ہم کہتے ہیں عطائی ہے, لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جان لیتے تھے کہ کس کے ساتھ کیا مرحلہ ہوگا. یہ داستان کرب و بلا تھی جو ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں داستان کربلا سے زیادہ مشن کربلا پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حسنین کریمین کی سیرت اور صورت کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق خیر عطا فرمائے. امام عالی مقام نے جنگ جو کی تھی شرابی کے خلاف, جواریوں کے خلاف, زانیوں کے خلاف, بے نمازیوں کے خلاف کی تھی. یہ میری آج کی آخری گفتگو ہے. اگر کسی کا اس میں آج تک کسی کے دل پر اگر نشتر لگا, درد ہوا, تو میں ان سے بڑا مؤدبانہ انداز سے ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھ کر, بیٹا سمجھ کر, یا جو ہے اپنا رشتہ دار